میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اس کا شوق دلاتا ہے، اس کا شوق دلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں شوق کوئی از لذت دیدارش خسرو چ تما گفتن سردادن وجادادن ندیدہ رخ یارے. پھر اس سے اوپر کی ایک لذت ہے، اور وہ لذت جنت سے بھی بڑی لذت ہے. اور وہ لذت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، جاؤ بھائی جنت والوں کے پاس اور ان سے کہو ہاں راضی ہو، راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے جی بالکل راضی ہیں. الم تثقل موازیننا وتنجینا من النار وتدخلنا الجنہ. آپ نے ہمارے میزان بھاری کیے، آپ نے جنت میں ڈالا، آپ نے آگ سے بچایا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ جنت مل گئی. اور بھی ہے. اچھا اس سے اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولدینا مزید، ہم تمہیں اور دیں گے. تمہیں اور کی طلب نہیں؟ کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں اور کیا ہے. تو اللہ کا پیغام آئے گا، آؤ بھئی ایک اجتماع ہونے لگا ہے، سارے جنتی آ جاؤ. تو ایک بہت بڑا میدان، بہت بڑا میدان وہ سجے گا، جلسہ گاہ بنے گا، اجتماع گاہ بنے گا، اور وہاں سٹیج لگے گا، ممبر لگے گا، کرسیاں لگیں گی، اور وہاں نشست گاہیں بنیں گی سب کے درجات کے اعتبار سے. اور ہر جنتی کو اپنی نشست فکس ہے، پتہ ہے کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے، اس کا نام اس سیٹ پہ لکھا ہوا ہے. ہر جنتی مرد و عورت آئیں گے اور اپنی اپنی جنت کی نشستوں پہ وہاں بیٹھیں گے، اور ایک بہت بڑی عالمی محفل ہوگی، عالمی انٹرنیشنل اجتماع ہوگا. اور جنت میں اس اجتماع میں صدر مجلس کون ہوگا کہ ایک دم سے آسمان کھلے گا، ایک دم سے آسمان کھلے گا، اور ایک دم سے اللہ کا عرش، حاملین عرش لے کر اتریں گے، اور تمہارا اللہ خود صدر جلسہ بنے گا. اللہ خود آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سارے 70,000 نور کے پردے ہیں مخلوق کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ وہ 70,000 پردے ہٹائے گا، اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اللہ سامنے آ کر کہے گا السلام علیکم عباد الصالحون، میرے نیک بندو تمہیں تمہارا رب سلام پیش کرتا. یہ جو اللہ کو دیدار ہے، اللہ کا دیدار، اس پر امیر خسرو نے کہا از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن وجادادن ندیدہ رخ یارے. اے میرے رب ابھی تو تجھے دیکھا نہیں، اور بن دیکھے تیرے لیے تلوار سے سر کاٹ رہے ہیں، تیرے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، تیرے لیے تہجد کے سجدے ہیں. ابھی تجھے دیکھا نہیں، اور قربانیوں کی سطح یہ ہے کہ تیرے لیے کوئی آگ میں اترا، تیرے لیے کوئی کربلا میں اترا، تیرے لیے کوئی ابراہیم آگ میں اتر گیا، تیرے لیے گردنیں کٹوا دی، تیرے شوق میں مر گئے، تیرے شوق میں بستر چھوڑے، تیرے شوق میں گھر بار چھوڑا، تیرے شوق میں بیوی بچے چھوڑے، تیرے شوق میں زندگی ہار گئے، تیرے شوق میں جوانیاں ہار گئے، تیرے شوق میں گھر بار چھوڑا، مال کو طلاق دے دی، دنیا کو چھوڑ گئے. کیا کیا تیرے عاشق گزرے ہیں تیرے شوق میں، ابھی دیکھا نہیں. اگر یہ بن دیکھے حال ہے، جب تو جنت میں دیدار عام کروائے گا تو تجھے دیکھ کر کیا عالم ہوگا، تجھے دیکھ کر کیا عالم ہوگا. جب اللہ آئے گا مسکراتے چہرے کے ساتھ تو سارے جنتی کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک وما قدرناک حق قدرک. اے اللہ تو اتنا خوبصورت، تو اتنا عظیم، تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا، تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا. آج ایک اجازت دے، تیرے سامنے تجھے سجدہ کریں. بن دیکھے تو بہت کیے، ساری عمر سجدے کیے، دیکھا نہ تھا. آج تیرے قدموں میں سجدہ کریں، تو سامنے ہو اور ہم سجدہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا طالما انصبتم الابدان وآنیتم لی الوجوہ، مجھے پتہ ہے تم بڑے سجدے کر کے آئے ہو، اور لمبے لمبے بدن مجاہدے کر کے بدن تھکا کے آئے ہو. تم نے میرے لیے بڑی قربانیاں کی مجھے پانے کی خاطر. مجھے پتہ ہے تم تھک گئے تھے، مجھے پتہ ہے تم ہارے، مجھے پتہ ہے کہ تم نے قربانیاں کی، تمہارا بدن بھی تھکا، تم چکنا چور ہو کر آئے ہو. بس 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 جو کر لیا کافی ہے. آج تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، لہٰذا تمہیں ایک سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. وہ دنیا میں تھی، نکل گئی، نمازیں پڑھو، سجدے کرو. ہاں وہ دنیا میں تھا، روزے رکھو، حج کرو، ذکر کرو، قربانیاں دو، نظر جھکاؤ، حرام پہ نہ آؤ، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو. وہ دنیا میں تھا. آج تو تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور میزبان مہمان کو کام نہیں کرواتا، لہذا تم بیٹھو، اللہ تمہیں اپنے نظام سے تمہاری خدمت کرے گا. آج تم مہمان ہو،
جاؤ کھاؤ پیو، کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ مزے کرو کھاؤ پیو، احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا۔ آج کے بعد احکامات اٹھا لیے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی عمرے نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی قربانیاں نہیں، کوئی مجاہدے نہیں، حلال حرام بھی اٹھا لیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، ساری پابندیاں اٹھا لی، جاؤ جو مرضی کرو حلال ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، یہ جنت سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جو مرضی کرو میں تم سے ناراض نہ ہوں گا، میں تم سے راضی ہوں۔ میرے محترم بھائیو، یہ جنت کا شوق تھا جس نے صحابہ کو دیوانہ کیا، یہ جنت کا شوق تھا جس نے پاگل کیا، یہ جنت کا عالی شان شوق تھا جس نے موت کو ہلکا کر دیا، یہ جنت کا شوق تھا جس نے جدائیوں کو آسان کر دیا، یہ جنت کا شوق تھا کہ ماؤں نے لختے جگر تلوار کے سامنے خود پیش کیے، یہ جنت کا شوق تھا کہ لوگ جہاد میں اترے، میدانوں میں اترے، یہ جنت کا شوق تھا جس نے مال کو بے قدرہ کر دیا، یہ جنت کا شوق تھا جس نے دنیا کی لڑکی آنکھوں سے نکال دی اور اس کی قدر کو گرا دیا، نظر جھکانا آسان کر دیا، یہ جنت کا شوق تھا کہ جس میں راتوں کو اٹھنا اور سجدوں میں تڑپنا آسان کر دیا، یہ جنت کا شوق تھا جس نے نماز حی علی الصلاۃ پہ کھینچنا آسان کر دیا، یہ جنت کا شوق تھا جس نے رمضان کو محبوب بنا دیا، یہ جنت کا شوق تھا کہ جس نے اللہ کے لیے مجاہدوں کو میٹھا کر دیا، جس نے اللہ کے لیے تڑپنے میں مٹھاس آنے لگی، یہ جنت کا شوق تھا کہ جس شوق نے انسانوں کو یہاں اطاعت پہ لا کے کھڑا کیا اور حرام سے بچایا۔ میرے محترم بھائیو، آج جنت کا شوق نہیں ہے، اللہ سے ملنے کا شوق نہیں، دنیا کی لڑکیوں پہ مر رہے ہیں، دنیا کے مال پہ فدا ہیں، دنیا کی دکانوں پہ ٹوٹے پڑے ہیں، دنیا کو آنکھوں میں سجا کے مر رہے ہیں، اس کے پانے کو کامیابی کہتے ہیں، نہیں مل رہا خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں پیچھے مر رہے ہیں کہ مال نہیں مل رہا، بس صبح سے شام تک ایک ہی چیز ہے، مال نہیں مل رہا، مال نہیں مل رہا، اور یہ خواب پورے نہیں ہو رہے۔ میرے محترم بھائیو، خواہشات کی جگہ آخرت ہے، اللہ سے ملنے کا شوق ہی کوئی، اللہ سے ملنے کا شوق ہی کوئی نہیں، جنت کی لڑکی کا شوق ہی کوئی نہیں، جنت کی لڑکی کا شوق ہی کوئی نہیں۔ کہاں سے لائے ایسے لوگ؟ تاریخ بھری پڑی، تاریخ بھری پڑی۔ بصرہ میں واز کیا، عراق میں بصرہ میں، آپ کو آخری بات سناتا ہوں، بصرہ میں واز کیا۔ ابراہیم ایک نوجوان تھا بصرہ کا، تو بڑے بڑے بادشاہ مالداروں کے رشتے آئے، وہ انتہائی خوبصورت نوجوان، مالدار بھی خوبصورت بھی، بڑے بڑی شہزادیوں کے رشتے، بڑے بڑے مالداروں کے گھر کے رشتے، پر ان کی ماں انکار کرتی رہی، انکار کرتی رہی، انکار کرتی رہی، انکار کرتی رہی کہ وہ خود بہت حسین اور بہت مالدار تھے، نہیں قبول ہوا۔ تو ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ جہاد پہ نکلنا تھا اور عراق سے، تو انہوں نے واز کیا اور اس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال دے دو، جان دے دو، اس کے بدلے میں جنت، اور پھر جو جنت سنائی اور جنت کی لڑکی کو کھولا اور حور کو بیان فرمایا، تو ابراہیم آئی اور اس نے کہا ابو عبیدہ، یہ جو لڑکی آپ نے بتائی ہے، ابراہیم کی ماں کو یہ لڑکی بڑی پسند آئی، مجھے یہ لڑکی پسند آئی اور کوئی پسند نہیں آئی، یہ لڑکی مجھے پسند آئی، مجھے پھر سناؤ، مجھے یہ لڑکی بتاؤ۔ انہوں نے جنت کی لڑکی کو پھر جو بتایا تو کہا مجھے بڑے بڑے رشتے آئے ہیں بیٹے کے لیے، میں نے نہ کی ہے، لیکن آج میں بیٹا خود پیش کرتی ہوں، میں بیٹا پیش کرتی ہوں۔ 10,000 دینار میں نے مہر کے لیے رکھا ہوا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، 4 ماشے کا 1 دینار ہے، 10,000 دینار میں نے رکھا ہوا مہر کے لیے، تو میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتی ہوں، مجھے یہ لڑکی کا مہر دے دو اور مجھے اس سے نکاح کروا دو، میرے بچے کا نکاح کروا دو۔ تو گھر گئیں، 10,000 لا کر ابو عبیدہ کی جھولی میں ڈالا، کہا اس کو مجاہدین پہ خرچ کرو، یہ میری اس بہو کا مہر ہے، یہ اس بہو کا مہر ہے، خرچ کر دو مجاہدین پر۔ اور بچے کو آواز دی، بیٹا تیری شادی کر دی۔ کہاں؟ جنت کی لڑکی سے، مہر میں نے دے دیا، بات پکی ہو گئی، ابو عبیدہ سے ڈیل ہو گئی، رشتہ ہو چکا ہے، چل تیاری کر۔ گھر گئیں، بچے کو خود تیار کیا، گھوڑا دیا، اسلحہ دیا اور اس کو تیار کیا، الوداع کرتے کہا بیٹا آج کے بعد
تو جائے گا واپس نہ آئے گا, میری تیری ملاقات محشر میں ہوگی, جا میں الوداع کر رہی ہوں. اور وہ گیا بیٹا, اور وہ میدان میں اترا تو 30 کافروں کو مارا اور پھر ایک نعرہ لگایا اور ایک طرف سے حملہ ہوا اور وہ گھیرے میں آیا اور شہید ہوا, شہید ہو گیا. اور شہید ہو کر وہ جنت پہنچا, واپس آئے. ابو عبیدہ آ کر ماں کو خبر دی, ماں خوش ہو گئی, ماں خوش ہو گئی. اگلے دن ابو عبیدہ دروازے پر آئے, کہا ماں, ابراہیم کی ماں, میں رات سویا تھا, میں نے خواب دیکھا ابراہیم سونے کے تخت پہ بیٹھا ہے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ ہے اور وہ تجھے پیغام دے رہا ہے کہ ماں مہر بھی قبول ہے اور لڑکی بھی اللہ نے دے دی ہے, اور جو تو نے کہا تھا وہ رشتہ اللہ نے کر دی. یہ مائیں کہاں سے لائیں؟ یہ جنت کا شوق تھا جس نے بچے یوں پیش کر دیے. میرے بھائیو, آج جنت کے شوق نہ مردوں میں نہ عورتوں میں, بس دنیا کے شوق, دنیا کے شوق, دنیا کی سب کچھ نہیں. اس کا شوق کریں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ سجائے بیٹھا ہے, یہ تو قبروں میں اتار رہے ہیں. اگر ایمان و عمل کے ساتھ جا رہا ہے تو اللہ کی قسم بڑے عمدہ گھر میں جا رہا ہے, یہ جنت میں جا رہا ہے. یہ خوفناک نہیں ہے, یہ جنت میں جا رہا ہے, یہ اپنے گھر جا رہا ہے, یہ تو مزے کرنے جا رہا ہے.